وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وَإِنَّ اور بے شک ہذہ یہ ایک امتکم امت ہے تم میں سے امتن واحدہ ایک ہی امت وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں ہی تمہارا رب ہوں فَاتَّقُونَ پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تمام پیغمبروں رسولوں کا نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سب طیب حلال پاکیزہ کماتے تھے، پاکیزہ حلال کھاتے تھے، نیک صالح اعمال کرتے تھے، نیک صالح اعمال کی تلقین کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی امت ہے پیغمبروں کی جو باقی عام لوگوں سے الگ تھلگ ہیں۔ ان کی شان، مقام، مرتبہ، عزت، رفعت، بلندی اسی وجہ سے ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ مضبوط تھا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کے قریب بھی نہ جائیں تاکہ اللہ رب العزت اپنی رضا اور رحمت عطا فرمائے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کیونکہ متقین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں شروع میں ہی قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ بن دیکھے اللہ رب العزت پہ، آخرت پہ، جنت جہنم پہ، قیامت پہ، قبر پہ، حشر پہ، نشر پہ، دوزخ پہ، پل صراط پہ، میزان پہ، فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے۔ تو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کے سارے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، پہلی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ دن کے ان کو یقین ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں اور کامیابی پر ہیں۔ تو متقی پرہیزگار جو اپنے اندر یہ 6 صفات جو پہلے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پہ بھی رکھیں گے اور صراط مستقیم پہ بھی رکھیں گے اور اس کے لیے فلاح کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ یہی نیک اعمال ہیں جن اعمال کو سر انجام دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اول و آخر، ظاہر و باطن، صبح و شام، دن رات، گرمی سردی، سفر حضر، جوانی بڑھاپا، ایک ہی مطمع نگاہ تھا، ایک ہی ان کا مشن تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہر وہ کام کرنے سے پہلے سوچتے کہ اس کام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں۔ اگر اجازت ہوتی تو وہ کام کر گزرتے، اگر اجازت نہیں تو رک جاتے۔ اسی کا حکم دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس بات کا تمہیں اللہ کے رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول حکم دیں وہ کر گزرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اے ایمان والے مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو،
تمہارا کمانا بھی حلال کا ہو، کھانا بھی حلال کا ہو، استعمال کرنا بھی رزق حلال میں سے ہو۔ تو جب رزق حلال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال بھی قبول فرمائیں گے، اور رزق اگر حرام کا ہے تو پھر نیک اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ ان اعمال کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو مرتبہ، مقام، فضیلت اور بلندی عطا فرمائی، لیکن جن لوگوں نے یہ اعمال اور اقوال اور افعال ترک کر دیے، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، آخرت میں تو ان کا بیڑا غرق ہے ہی ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑایا، تو وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ہر دور میں نیک، پاک اور صالح انسان سمجھتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مغضوب ترین ٹھہرے ہیں، گمراہ ترین ٹھہرے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل وہ اپنی مرضی سے کیا جائے وہ قابل قبول نہیں جب تک اس پہ اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو عمل وہی قبول ہونا ہے جو انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے توحید کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ماننے والے۔ ایک پیغمبر بھی نہ شرک کرنے والے ہیں، نہ شرک کا درس دینے والے ہیں۔ کسی نبی نے کبھی بھی کسی مزار پہ چادر نہیں چڑھائی، کسی پیغمبر نے کبھی کسی بت کے سامنے، قبر حشر یا کسی شجر کے سامنے، پتھر مورتی کے سامنے یا کسی مزار شریف کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا ہے، نہ وہاں پہ جا کے عرس اور میلاد کیا ہے، نہ کسی میت پہ 7، 40واں اور 10واں اور 3 کل شریف کیے ہیں۔ جب انبیاء کا یہ مشن ہی نہیں ہے تو پھر جو آدمی بھی یہ کام کرتا ہے وہ سراسر 1.25 لاکھ نبیوں کے خلاف چل رہا ہے۔ جو انبیاء کے خلاف چل رہا ہے اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی فوت ہو جائے تو میت کو 100 قرآن پڑھ کے بخشوا دیا جاتا ہے، 1000 قرآن پڑھ۔ یہ نہ تو کسی نبی کا طریقہ ہے کہ اپنے دور کی کتاب پڑھ کے بخشوایا جائے، یا نہ آخری نبی کا طریقہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشوایا جائے، نہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ انہیں درود پاک پڑھ کے بخشوایا جائے۔ تو جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو جتنے مرضی قرآن پڑھ کے آگے پارسل کرو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ انبیاء سے ثابت نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ تو نجات ہونی ہے اپنے عمل کی بنا پہ۔ یہی انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، یہی تعلیم دی ہے۔ جہاں رزق حلال کا حکم ہے وہاں اعمال کا خالص ہونا بھی یہ بھی شرط ہے۔ توحید کا عقیدہ ہو، عمل خالص ہو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو اور رزق حلال ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کرتے رہے عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اقوال میں بھی، افعال میں بھی، نظریات میں بھی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رتی برابر بھی وزن نہیں ہوگا، بلکہ سارا کیا کرایا ضائع جائے گا۔ تو انبیاء کا جو مشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن صغیرہ گناہ مسلسل کر رہا ہے تو اس کو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا تقویٰ اپنے اندر، ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جتنے بھی عبادات ہیں ان سب عبادات کا ماں حاصل تقویٰ ہی ہے۔ اگر عبادت کر کے تقویٰ حاصل نہیں ہوا
تو وہ عبادت نہیں، وہ ایک عادت ہے کہ بندہ آیا، اس نے ہلکا سا وضو کیا، 2-4 تیزی سے رکعتیں پڑھی اور یہ جا اور وہ جا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے طور پہ ایک فرض ادا کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن ایسے فرض جن کو اپنی مرضی سے ادا کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، وضو کر، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز ہوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ تو وہ نماز میں اس کے کمی تھی، وضو میں بھی نقص ہے، نماز کے ارکان صحیح نہیں ہے، تو وہ مسلسل، لیکن اپنے تائیں وہ سیٹسفائی تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسجد میں آتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے جناب عبادت کر کے چلے جائیں قبول ہو جائے گی، نہیں، مسجد ایک عبادت گاہ بھی ہے، مسجد ایک درس گاہ بھی ہے، یہاں سے تعلیم بھی ملتی ہے، اور ہر موقع پہ، ہر منزل پہ، زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ بندے کو تعلیم و تربیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس موقع پہ بھی اسے تعلیم و تربیت ضرورت ہو وہ اس نیت سے آئے کہ میرے اندر جو کمی کوتاہی ہے عبادات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے اور رزق حلال کے حوالے سے، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں تاکہ اتنی محنت مشقت سے کیے ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ جب یہ نیت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ بھی عطا فرمائیں گے، ڈر بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاری بھی عطا فرمائیں گے، شب زندہ داری بھی عطا فرمائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کو قبولیت کی سند بھی عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک میں روزے بڑے ٹھنڈے گزر گئے، بڑی خوشی، بھائی روزے بڑے ٹھنڈے ہیں اور رمضان کی کسر اب نکل رہی ہے، ان دنوں کے روزے بڑے ہی گرم ہیں، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کا بھی دن گزر جاتا ہے، اور جو نہیں رکھتے ان کا بھی دن گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا دن کو بڑی سہولت سے اور بڑے جناب آرام سکون سے گزر رہا ہے۔ تو جو دن زندگی کا ایک دفعہ گزر گیا نا، وہ دن دوبارہ پرت کے نہیں آنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس دن میں ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی آیا ہے نا اس میں ایک سبق ہے، اس میں ایک بندے کو سوچ فکر دی ہے، اس کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ اتقوا اللہ، ایمان لانے والو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ سوچو تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہی اصل دین ہے کہ فیوچر، مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ دن ہمارا جو گزر گیا اس دن میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا قبر بھی ہماری اسی طرح گرم ہوگی، حبس زدہ ہوگی، وہاں ٹھنڈے ٹھار بہترین دل بہار اور بڑے ہی خوشگوار ماحول کا وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں وہ عمل کرنے ہوں گے جن اعمال کی بنیاد پہ قبر پرسکون ہوگی، اور وہاں پہ کوئی سوائے نیک اعمال کے کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ حشر میں کون سی چیز کام آئے گی؟ پل صراط پہ کون سی چیز کام آئے گی؟ جہنم سے کون سی چیز؟ تو وہ نیک اعمال، جہاں تو کرنسی چلتی ہے نا نوٹوں میں، تو وہاں کرنسی چلے گی نیک اعمال میں۔ اتنے پیسے دو اور یہ کام لے، اتنے پیسے دو یہ چیز لے لو۔ دنیا میں ہم اپنی رقم سے ہر سہولت وہ کیش کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن سہولتیں ملیں گی نیک اعمال سے۔ کروڑوں اربوں نیک اعمال ہونے چاہیے، اتنے لاکھ نیکیاں دے کے تم پل صراط سے پار جا سکتے ہو، اتنے لاکھ نیکیاں دے کے
تم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے سکتے ہو، اتنے لاکھ نیکیاں دے کے تم جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اتنے کروڑ نیکیاں دے کے تم جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہو، تو وہاں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں چاہیے کہ جتنا بڑا اور جتنا اعلیٰ مقام ہوگا اس کے لیے رقم بھی اتنی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوں گی۔ یہ جو ذوالحج کے دن گزر رہے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ دوبارہ رمضان ہی آ گیا ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح مومن آدمی کو خوشی ہوتی ہے، نیکیوں کا بہار موسم ہوتا ہے، یہ بھی وہی موسم ہے۔ کوئی روزے نفلی نہیں رکھ سکتا تو ان دنوں میں وہ نفل نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے، اور جو بیمار ہیں نہیں پڑھ سکتے وہ تلاوت زیادہ شروع کر دیں، زبانی ذکر زیادہ شروع کر دیں، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ صدقہ خیرات زیادہ شروع کر دیں۔ کوئی نہ کوئی اضافی نیک عمل ایسا کرنا چاہیے جو سارے سال سے بالکل الگ تھلگ ہو، تاکہ وہ نیک عمل ہمارے وزن میں کرنسی کے نوٹ بن کے قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکے۔ یہی انبیاء کا مشن ہے، یہی اللہ کا تقویٰ ہے، جس کو حاصل ہو گیا اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی، قبر بھی، حشر بھی، جنت بھی اللہ نے بڑی خوشگوار بنائی ہے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ ایک امت ہے، امتا واحدہ، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہ۔